اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجہہ فوعظنا موعظۃ بلیغہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ یہ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی دوسری فصل ہے اور صفحہ نمبر 29 کی آخری حدیث ہے۔ حضرت عرباض ابن ساریہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک روز نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر حضور ہماری طرف اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوئے۔ یہ بوجہہ یہ بطور تاکید ہے، ورنہ اقبل علینا کا معنی خود ہوا کہ ہماری طرف متوجہ ہوئے، تو یہاں بوجہی یہ تاکید کے لیے ہے، معنی ہوگا پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامل طور پر ہماری جانب متوجہ ہوئے۔ فوعظنا موعظۃ بلیغہ، تو حضور نے ہمیں بہت بلیغ اور مؤثر واعظ فرمایا۔ اتنا بلیغ اور اتنا مؤثر واعظ تھا، ذرفت منها العیون، کہ اس واعظ کی وجہ سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جو موجودین صحابہ تھے وہ سب کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، اور اس واعظ کی وجہ سے دل خوف زدہ ہو گئے، دل ڈر گئے، یعنی واعظ کا دلوں میں اتنا اثر ہوا کہ دل بہت خائف ہو گئے، تو دل خوف زدہ اور آنکھیں اشکبار۔ فقال رجل یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع، ایک صحابی نے عرض کیا، ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے کہ یہ واعظ و نصیحت الوداع کہنے والے کی واعظ و نصیحت ہے۔ کأن هذه موعظۃ مودع، مودع کہتے ہیں اس شخص کو جو الوداع کہنے والا ہو، جو سب کو چھوڑ کر کے کہیں جا رہا ہو، تو وہ کیا ہے؟ مودع ہے۔ تو یا جو لوگ کسی کو پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، چھوڑ کر کے آتے ہیں اسے، وہ بھی کیا مودع ہوتے ہیں، الوداع کہنے والے۔ تو یہاں صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی الوداع کہنے والے کی واعظ و نصیحت ہے، جیسے الوداع کہہ کے جو جا رہا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کوئی ایسی چیز نہ چھوٹے جو اہم ہو، ہر اہم سے اہم چیز وہ بیان کر کے پھر رخصت ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے آج کا یہ آپ کا وعظ اور آپ کا خطبہ ہے، فأوصنا یا رسول اللہ، تو ہمیں وصیت فرمائیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو جنہوں نے یہ عرض کیا، اندازہ ہو گیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، اور یہ ایسا واعظ فرما رہے ہیں جو کوئی الوداع کہنے والا واعظ کہتا ہے، تو اس لیے فرمایا فأوصنا، تو ہمیں وصیت فرمائیں۔ فقال، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ،
والسمع والطاعت، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وصیت کا معنی کیا؟ تاکیدی حکم، میں تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، میں ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کا تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہوں، والسمع، اور سننے کا حکم دیتا ہوں، یعنی جو خلیفہ ہو، جو امام ہو، اس کا کلام سننے کا حکم دیتا ہوں، والطاعت، اور جو تمہارا امیر ہو اس کی بات ماننے کا تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہوں۔ یہ کیسا جامع کلمہ ہے، کہا گیا بتقوی اللہ، یہ جوامع الکلم سے ہے، یعنی میں تمہیں اللہ کے تقوی، اللہ سے ڈرنے کا تاکیدی حکم دیتا ہوں، تمہیں اس کی وصیت کرتا ہوں۔ اس میں ساری چیزیں آ گئیں، اس لیے کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے مامورات کی بجاوری، یعنی اللہ و رسول نے جس چیز کا حکم دیا ہے آپ اسے بجا لائیں، اور اللہ و رسول نے جن چیزوں سے آپ کو منع فرمایا ہے اس سے آپ باز آ جائیں، یہی تقوی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کا تاکیدی حکم دیتا ہوں۔ تو سب احکام آ گئے اسی میں۔ والسمع والطاعت، اور سننے اور ماننے کا تاکیدی حکم دیتا ہوں، یعنی میرے بعد جو بھی خلیفہ ہو، جو بھی امام ہو تو اس کی بات سنیں، اور جو تمہارا امیر مقرر ہو وہ جو کہے اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ یہاں اطاعت و فرما برداری کے لیے بلا شبہ امیر کا حکم جو کافی ہے، اطاعت و فرما برداری کی جائے گی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کا حکم معصیت پر مشتمل نہ ہو۔ ورنہ اگر کوئی امیر ہو، کوئی خلیفہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ معصیت کا حکم دیتا ہے، شریعت کے خلاف حکم دیتا ہے، اس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے، تو پھر اس کی اطاعت فرما برداری نہیں کی جائے گی، کیونکہ صاف یہ حکم دے دیا گیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو تمہارا امیر ہے وہ جیسا بھی ہو اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات غور سے سنی جائے۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ امیر تمہارا حبشی غلام ہو، یعنی جب امیر مقرر کر دیا گیا، امیر بن گیا، تو اب تمہارے لیے اس کی اطاعت ضروری ہو گئی، وہ جو موافق شرع حکم دے اس کی اطاعت کرو، یہ نہ دیکھو کہ یہ غلام ہے اور میں آزاد ہوں، یا یہ نہ دیکھو کہ یہ حبشی ہے اور میں اس کے علاوہ ہوں۔ تو حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، بہرحال اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، کیونکہ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا، یعنی میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ عنقریب بہت اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم پر لازم ہے میری سنت اختیار کرنا، یعنی جب تم بہت اختلاف دیکھو، طرح طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہوں، تو ایسے وقت میں تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اختیار کرو۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور خلفائے راشدین کی سنت اختیار کرو، المہدیین، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ خلفائے راشدین کی سنت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کہ خلفائے راشدین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں کیا ہے۔ پھر انہیں خلفاء کی سنت اس لیے کہا گیا کہ چونکہ انہوں نے بھی اس پر عمل کیا تو اس لیے ان کی سنت کہا گیا۔ تو تم پر لازم ہے میری سنت کو اختیار کرنا اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تمسکوا بہا، یعنی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اسے پوری قوت کے ساتھ، اور پھر اس پر پوری قوت کے ساتھ جمے رہو۔
اور لفظی معنی کیا ہوگا؟ عضو علیہا بالنواجذ کا، یعنی اور اس پر اپنے داڑھ سے کاٹو۔ آپ غور کریں کہ اگر کوئی چیز آپ پکڑے ہوں اور دوسرا کوئی اسے کھینچ رہا ہو تو آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہی چیز پھر آپ اپنے دانتوں سے پکڑ لیں تو پکڑنے میں مضبوطی اور قوت معلوم ہوتی ہے، اور اگر کہیں داڑھ اس میں جما دیں آپ جب، تو پھر کسی اور کا چھڑانا اور کھینچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں عضو علیہا بالنواجذ یہ کنایا ہے اسی بات سے کہ سنت کو اختیار کرو اور اس پر پوری قوت اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہو۔ جیسے آپ دانت سے کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں تو اب کسی کے بس کا نہیں کہ وہ آپ سے چھڑا لے، اسی طرح سے آپ سنت پر مضبوطی سے جم جائیں کہ شیطان بہکانے کی ہزار کوشش کرے آپ کو بہکا نہ سکے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے نئے امور سے اپنے کو دور رکھو۔ نئے نئے امور سے جو دین میں مذہب میں پیدا کیے جائیں اس سے اپنے کو دور رکھو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، کیونکہ ہر وہ چیز جو نئی پیدا کی گئی ہو، نئی گڑھی گئی ہو، وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت یعنی ہر نئی گڑھی ہوئی چیز جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو وہ گمراہی ہے۔ یہ شریعت میں کوئی اصل نہ ہو اس لیے نکال رہے ہیں کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ہر نئی چیز یہ گمراہی نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، کوئی تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں مراد کیا ہر بدعت گمراہی ہے؟ یعنی ہر وہ نئی چیز جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو وہ گمراہی ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ، اسے روایت کیا احمد نے اور ابو داؤد نے اور ترمذی اور ابن ماجہ نے، چاروں نے روایت کیا، لیکن ترمذی اور ابن ماجہ ان دونوں حضرات نے نماز کا ذکر نہیں کیا ہے، یعنی اس میں ہے کہ سرکار نے نماز پڑھائی پھر ہماری طرف متوجہ ہو گئے، لیکن ان دونوں حضرات نے یعنی امام ترمذی اور ابن ماجہ نے نماز پڑھانے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وعن عبداللہ ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت، انہوں نے فرمایا خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچ دیا، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے حضور نے ایک خط کھینچ دیا بالکل سیدھا۔ ثم قال، پھر فرمایا ھذا سبیل اللہ، پھر ہمیں سمجھانے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر حضور نے اس خط کے داہنی جانب اور اس خط کے بائیں جانب کچھ خطوط کھینچ دیے جو ٹیڑھے تھے۔ وقال، اور ارشاد فرمایا ھذہ سبل، یہ کچھ راستے ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان، ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان ہے، یدعو الیہ، جو شیطان اس راستے کی طرف بلا رہا، پکار رہا۔ وقرأ، اس کے بعد حضور نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، یا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس پر چلو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی، یعنی دوسری راہیں اختیار کرو گے، ان پر چلو گے جو اللہ کی راہ ہے اس سے وہ راہیں الگ کر دیں گی، کسی اور طرف لے جائیں گے۔ رواہ احمد والنسائی والدارمی، اسے امام احمد نے روایت کیا اور نسائی اور دارمی نے روایت کیا۔ اب حضور نے ایک خط کھینچنے کے بعد جو اس کے داہنے اور بائیں خطوط کھینچے، وہ کتنے خطوط کھینچے اس کا یہاں بیان نہیں ہے، لیکن بعض دیگر مقامات پر اس کی وضاحت بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ایک داہنی طرف 6 خطوط کھینچے اور اس کے بائیں طرف 6 خطوط کھینچے، تو کل 6 خطوط کھینچ دیے جو سب ٹیڑھے تھے، اور ہر خط میں سے کل 6 خط نکلیں گے، تو اس طرح سے 12 خطوط میں سے 6 خط نکلیں گے تو 72 خطوط ہو جائیں گے، اور ایک جو سیدھا خط ہے وہ اپنے حال پر باقی رہے گا۔ تو اس سے اشارہ ہوتا ہے جو احادیث میں وارد ہے کہ یہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور ان میں ایک فرقہ جنتی ہوگا، اور وہ فرقہ وہی ہے جس پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ہیں۔ تو ہر خط سے 6 خط اور نکل جائیں گے، تو 6 ادھر ہو گئے تو 36 ہو جائیں گے، اور 6 ادھر ہو گئے ادھر 36 ہو جائیں گے، یہ 72 خطوط ہو جائیں گے، اور ہر خط پر، ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ آدمی کو ہمیشہ راہ راست پر قائم رہنے کی کوشش کرنا چاہیے اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی خواہش اس کے تابع ہو جائے جسے لے کر کے میں آیا۔ اسے مختصر طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اسی وقت مومن کامل ہوگا جب اس کی خواہش شریعت کے تابع ہو جائے۔ جب آدمی اپنی خواہش کو چھوڑ دے اور شریعت کے مطابق عمل کرے، یا اپنی خواہش کو شریعت کے تابع بنا لے کہ جو شریعت کا حکم ہے وہی اس کی خواہش ہو جائے، تو وہ مومن کامل ہے۔ اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے، اور امام نووی نے اپنی 40 میں فرمایا ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، رویناہ فی کتاب الحجہ باسناد صحیح، اسے ہم نے کتاب الحجت میں اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ یہ حدیث دیکھنے میں تو بہت مختصر ہے، لیکن آپ غور کریں تو بہت جامع ہے۔ جب آدمی کی خواہش شریعت کے مطابق ہو جائے تو وہ مومن کامل ہے، اور جب آدمی اپنی خواہش سے چلے، شریعت کی پرواہ نہ کرے، تو مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی اس کی روشنی میں تجزیہ کر سکتا ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے تو اپنی خواہش سے کھاتا ہے یا شریعت کی روشنی میں کھاتا ہے، اس کے مطابق کھاتا ہے۔ وہ سوتا ہے تو اپنی خواہش کے مطابق سوتا ہے یا شریعت کے مطابق سوتا ہے۔ وہ کاروبار کرتا ہے تو اپنی خواہش کے مطابق کرتا ہے یا شریعت کی روشنی میں کرتا ہے۔ تو ہر جگہ وہ اس بات کو دیکھ سکتا ہے، غور کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنی خواہش کو ترجیح نہیں دیتا ہے بلکہ وہ اپنی خواہش کو شریعت کے تابع بنا دیتا ہے، شریعت جو کہتی ہے وہی کرتا ہے، تو مومن کامل ہے۔ وعن بلال ابن الحارث المزنی، اور بلال ابن حارث مزنی سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت میں سے کسی سنت کو زندہ کیا، قد امیتت بعدی، جسے میرے بعد چھوڑ دیا گیا تھا، ترک کر دیا گیا تھا۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ جسے مار ڈالا گیا تھا۔ تو سنت کا مار ڈالنا کیا ہے؟ اسے ترک کر دینا، اسے چھوڑ دینا۔ تو میرے بعد جو سنت متروک ہو چکی تھی، چھوڑ دی گئی تھی، تو اسے جس نے زندہ کیا اس کے لیے کیا ہے؟ کتنا اجر ہے؟ تو فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا۔ تو یقیناً اس شخص کے لیے، یعنی جو سنت کو زندہ کرے، اس کے لیے
ان سب کے اجر و ثواب کے برابر اجر ہے جو اس پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے اجر و ثواب میں کچھ کمی ہو۔ یعنی کسی نے متروک سنت کو دوبارہ زندہ کر دیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو دیکھ کر کے پھر اس کا احساس ہوا اور لوگوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا، تو جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان سب کے اجر و ثواب کے برابر اس شخص کو اجر و ثواب ملے گا جس نے اسے زندہ کیا، اور اس کے ثواب ملنے کی وجہ سے ان عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کرنے کا پورا پورا اجر و ثواب ملے گا، اور زندہ کرنے والے کو اللہ کے فضل و کرم سے تمام عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً أَوْ ضَلَالَةً، اور جس نے کوئی بے راہ نئی چیز گڑھی، یعنی بدعت سیاح پیدا کی، مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً أَوْ ضَلَالَةً، ایسی نئی گڑھی ہوئی چیز جو گمراہی ہو، جس کی شریعت میں اثر نہ ہو، شرع کے خلاف ہو، تو جس نے بدعت سیاح گڑھی لا یرضاها اللہ ورسولہ، جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، اس کے رسول راضی نہیں ہوتے ہیں، کان علیہ من الاثم مثل آثام من عمل بها، تو اس گڑھنے والے پر، اس بدعت کی ایجاد کرنے والے پر ان سب کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے۔ لا ينقص ذلك من اوزارهم شیئا، اور اسے ان سب کے گناہوں کے برابر گناہ ہونا ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ یعنی جو اس بدعت سیاح کو اختیار کریں گے، اس گمراہی کو اختیار کریں گے، اس پر عمل کریں گے، انہیں تو ان کے سر تو وبال ہوگا ہی، ان کے لیے تو گناہ ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایجاد کرنے والا ہے اسے بھی گناہ ملے گا، اور اسے ملنا ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ رواہ الترمذی و رواہ ابن ماجہ، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور ابن ماجہ نے روایت کیا، کثیر ابن عبداللہ ابن عمر سے، وہ اپنے عن ابیہ عن جدہ کی روایت سے۔ وعن عمر ابن عوف قال، اور حضرت عمر ابن عوف سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین لیعرض الی الحجاز کما تعرض الحیۃ الی جحرها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین حجاز کی طرف لوٹ جائے گا، حجاز کی طرف سمٹ جائے گا، جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف لوٹ جاتا ہے، اپنے سوراخ کی طرف سمٹ جاتا ہے۔ تو حجاز سے مراد مکہ، مدینہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ۔ وَلْيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْعُرْبِيَّةِ مِنَ الْجَبَلِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ، اور ضرور یہ دین حجاز میں اپنی جگہ پکڑ لے گا۔ وَلْيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ، اور دین حجاز میں اپنی جگہ پکڑ لے گا پہاڑی بکری کے پہاڑ کی چوٹی پر جگہ بنا لینے کی طرح سے، جگہ پکڑ لینے کی طرح سے۔ عرویہ کہتے ہیں پہاڑی بکری کو۔ ان الدین بدا غریبا وسیعود کما بدا، بے شک دین اسلام غریب کی طرح سے رونما ہوا یا ظاہر ہوا اس حال میں کہ وہ غریب تھا، یعنی اس کے معاون نہیں تھے، مددگار نہیں تھے، وہ اجنبی تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، اور قریب لوٹ جائے گا اسی طرح سے جس طرح سے یہ ظاہر ہوا۔ جس طرح سے شروع میں اس کے معاونین نہیں تھے، یہ اجنبی تھا، اس پر عمل کرنا دشوار تھا، اسی طرح سے آخر میں بھی اس کے معاون کم ہو جائیں گے، یہ اجنبی ہو جائے گا اور اس پر عمل کرنا دشوار ہو جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو توبہ ہے، وہی شجر توبہ ہے یا جنت ہے یا اللہ کی رحمت ہے غربا کے لیے۔ یہ غربا کون ہے؟
وهم الذین یصلحون ما افسد الناس، یہ وہی لوگ ہیں جو ان امور کی اصلاح کرتے ہیں جنہیں لوگوں نے خراب کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، من بعدی، میرے بعد، میری سنت سے۔ تو ما افسدہ میں جو ما ہے یہ اسی کا بیان ہو گیا من سنتی کے ذریعہ، یعنی یہ غربا وہی لوگ ہیں جو میرے وصال کے بعد لوگوں نے جو میری سنت خراب کر دی ہے، فاسد کر دیا ہے، ترک کر دیا، اسے بگاڑ پیدا کر دی اس میں، تو اس کی وہ اصلاح کرتے ہیں، وہی غربا ہے۔ انہی کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے لیے توبہ ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، ضرور میری امت پر ویسے ہی وقت آئے گا جیسا وقت کی بنی اسرائیل پر آیا ہے، بالکل ایک جوتے کے دوسرے جوتے کے برابر ہونے کی طرح سے، یعنی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، اسی طرح سے میری امت پر وہ وقت آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا ہے، ان دونوں بالکل برابر ہوں گے۔ حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، یہاں تک کہ اگر ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی تو ضرور میری امت میں وہ شخص ہوگا جو ایسا کرے گا، یعنی اگر بنی اسرائیل میں ایسا کرنے والے ہو چکے ہیں تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والے ہوں گے۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، یہ سارے فرقے، یہ تمام جماعتیں جہنم میں ہوں گی سوائے ایک جماعت کے، ایک فرقے کے۔ قالو من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ ایک جماعت کون ہے؟ قال ما انا علیہ و صحابی، حضور نے ارشاد فرمایا وہ جماعت وہی ہے جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، یعنی جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں یہی جماعت جنتی ہے۔ تو جن کا عقیدہ یہی رہے گا، جن کا معمول یہی رہے گا، بلا شبہ وہی جماعت جنتی ہو۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت احمد و ابی داؤد عن معاویہ، اور احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ہے معاویہ سے کہ 72 جہنم میں ہے اور ایک جنت میں ہے، یعنی 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ 72 فرقے جہنم میں ہے اور ایک فرقہ جنت میں ہے۔ یہ جو 72 فرقے جہنم میں ہوں گے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ عقائد کے لحاظ سے مختلف ہوں گے اور یہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، یعنی 73 فرقوں میں ایک فرقہ حق پر ہوگا۔ اب اس ایک فرقہ جو حق پر ہے اس میں بھی بعض لوگ اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ جب ان کے عمل کے مطابق سزا انہیں مل جائے گی یا اللہ کا فضل ان پر ہو جائے گا یا کسی کی سفارش ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ چھوڑ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، اور باقی جو 72 فرقے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، وہ جہنم میں رہیں گے۔ قائمت اور ابو داؤد کی روایت میں جو معاویہ سے مروی ہے کہ 72 فرقے جہنم میں ہیں اور ایک فرقہ جنت میں ہے، وہی الجماعت، اور یہ فرقہ جو جنت میں ہے یہی جماعت ہے۔ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِ أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ، اور یقیناً قریب ہی میری امت میں ایسی قومیں نکلیں گی، ایسی قومیں پیدا ہوں گی جن میں وہ خواہشیں سرایت کر جائیں گی، کما یتجار الکلب بصاحبہ، جیسے کلب نامی بیماری بیمار میں سرایت کر جاتی ہے، لا یبقى منہ عرق ولا مفصل الا دخلہ، کہ اس بیمار کی کوئی رگ باقی نہیں رہتی، اس کا کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا، مگر یہ کہ بیماری اس میں سرایت کر جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے۔ یہ کلب ایک بیماری کا نام ہے،
یہ عام طور پر اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو زہریلا کتا کاٹ لیتا ہے اور اسے انجیکشن وغیرہ نہیں لگ پاتا ہے تو اس کا زہر اس آدمی کے اندر پھیل جاتا ہے اور وہ آدمی کتے کی طرح بھونکنے لگتا ہے۔ جب وہ آدمی کتے کی طرح بھونکنے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کلب نامی بیماری اس کے اندر پھیل چکی ہے، سرایت کر چکی ہے۔ اب اگر وہ کسی کو کاٹ لے گا تو اس کا بھی ویسے ہی حال ہو جائے گا جیسا کہ خود اس شخص کا حال ہوا کتے کے کاٹ لینے کی وجہ سے۔ تو جس طرح سے یہ کلب نامی بیماری بیمار کے ہر رگ اور ہر جوڑ میں پھیل جاتی ہے، اسی طرح سے وہ قومیں پیدا ہوں گی، خواہش نفس ان کے دلوں میں، ان کے اندر اسی طرح سے سرایت کر جائے گی، اور جب خواہشات اس طرح سرایت کر جائیں گی تو پھر آدمی شریعت سے بیزار ہو کر کے اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتا رہے گا۔ بس آج کا سبق آپ کا ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔